السلام علیکم سامعین، فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ جن کا معروف نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی تھیں اور تمام مسلمانوں کے نزدیک آپ ایک برگزیدہ ہستی ہیں۔ شیخ توسی سمیت اکثر علماء نے روایت کی ہے کہ مخدومہ و طاہرہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت 20 جمادی الثانی بروز جمعہ بعثت کے 5ویں سال مکہ میں ہوئی۔ ناظرین، علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں فرمایا ہے کہ صاحب عدد نے روایت کی ہے کہ بعثت رسول کے 5 سال بعد سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جناب خدیجہ بنت خویلد کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ بی بی خدیجہ کے حاملہ ہونے کی کیفیت اس طرح ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی، حضرت عمار بن جاسر، حضرت منذر، حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ بطحہ میں تشریف فرما تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں نازل ہوئے۔ وہ اپنے پر اور بال کھولے ہوئے مشرق و مغرب تک پھیلے ہوئے تھے۔ جناب جبرائیل نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکار کر کہا، اے محمد، خداوند متعال آپ کو سلام بھیجتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ 40 شب و روز تک آپ اپنی بیوی خدیجہ سے الگ رہیں۔ پس حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 روز تک جناب خدیجہ کے پاس نہ گئے۔ اس دوران آپ دن کو روزے رکھتے اور راتیں عبادت خدا میں گزارتے۔ آپ نے جناب عمار کو بی بی خدیجہ کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ اس سے جا کر کہنا کہ میرا تمہارے پاس نہ آنا ناپسندی یا رنجش کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ میرے پروردگار کا حکم اس طرح ہے تاکہ وہ اپنی تقدیرات جاری کرے، اور آپ اپنے متعلق سوائے اچھائی کے کوئی خیال نہ کریں، کیونکہ خداوند عالم آپ کی وجہ سے ملائکہ پر دن میں کئی مرتبہ فخر و مباحات کرتا ہے۔ آپ ہر رات گھر کا دروازہ بند کر کے سو جانا، اور میں فاطمہ بنت اسد کے گھر میں ہوں یہاں تک کہ وعدہ الہی پورا ہو جائے۔ لہٰذا جناب خدیجہ نے حکم رسول اور حکم خدا کے مطابق 40 شب و روز تنہا گزارے، اور اس دوران ہر روز کئی مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں گریا کرتی تھیں۔ خواتین و حضرات، بالآخر جب 40 دن پورے ہو گئے تو جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد، خداوند تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ میرے تحفہ اور کرامت کے لیے تیار ہو جائیں۔ پس اچانک سے میکائیل علیہ السلام ایک طبق لے کر آئے جو سندس یعنی جنت کے رومال سے ڈھکا ہوا تھا، اور وہ آپ کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ آج اس کھانے سے اپنا روزہ افطار کریں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر رات افطار کے وقت رسول خدا مجھے حکم دیتے تھے کہ جا کر دروازہ کھول دو اور جو شخص بھی آئے میرے ساتھ افطار کرے، لیکن اس رات مجھے حکم دیا کہ اے علی، جا کر دروازے پر بیٹھ جاؤ اور کسی کو اندر نہ آنے دینا، کیونکہ یہ کھانا میرے غیر کے لیے حرام ہے۔ لہٰذا جب آپ نے افطار کرنا چاہا تو طبق کو کھولا تو اس طبق میں جنت کے میووں میں سے ایک خوشہ خرما اور ایک خوشہ انگور اور ایک جام جنت کے پانی کا تھا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میوہ سے اتنا کھایا کہ سیر ہو گئے، اور پھر جب اس جنتی پانی سے سیراب ہو چکے تو جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ابریق جنت سے آپ کے ہاتھ دھونے لگے، اور اسرافیل علیہ السلام نے جنت کے کپڑے سے آپ کے ہاتھ پہنچے، اور باقی ماندہ کھانا ظروف کے ساتھ آسمان کی طرف چلا گیا۔ ناظرین، کھانے سے فارغ ہو کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت نماز جائز نہیں۔ واضح کرتے چلیں کہ یہاں نماز سے مراد نماز نافلہ ہے، چونکہ نبی و امام کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز فریضہ کو افطار سے پہلے پڑھتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ابھی خدیجہ کے گھر جائیں اور ان کے ساتھ مباشرت کریں، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ اس رات آپ کی نسل سے ذریت طیبہ کو خلق فرمائے۔ پس آپ حکم الہی سن کر جناب خدیجہ کے گھر روانہ ہو گئے۔ خواتین و حضرات، جناب خدیجہ فرماتی ہیں کہ میں تنہائی سے مانوس ہو چکی تھی۔ جب رات ہوتی تو میں دروازہ بند کر کے پردے لٹکا دیتی اور نماز پڑھ کر اپنے بستر پر لیٹ جاتی اور چراغ خاموش کر دیتی۔ اس رات میں سو رہی تھی کہ دروازے پر دستک کی آواز سنی تو میں نے پوچھا کہ اس دروازے کو کھٹکھٹانے والا کون ہے کہ جسے محمد کے علاوہ کسی کو کھٹکھٹانے کی اجازت نہیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، دروازہ کھولو، میں محمد ہوں۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی تو فوراً اٹھ کر دروازہ کھولا۔ بی بی خدیجہ فرماتی ہیں کہ حضرت کی عادت یہ تھی کہ جب آپ سونے کا ارادہ کرتے
تو پانی منگوا کر تجدید وضو کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر بستر پر جاتے، لیکن اس رات آپ نے ان میں سے کوئی کام بھی نہ کیا بلکہ میرے ہمراہ آرام فرمانا پسند کیا، اور اس کے بعد میں نے نور فاطمہ اپنے شکم میں محسوس کیا۔ سامعین، جناب سیدہ کی ولادت باسعادت کی کیفیت اس طرح ہے کہ شیخ صدوق نے سند معتبر کے ساتھ مفضل بن عمر سے روایت کی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ جناب فاطمہ کی ولادت کس طرح ہوئی، تو صادق آل محمد نے فرمایا کہ جب بی بی خدیجہ نے رسالت مواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد کر لیا تو مکہ کی عورتوں نے رسول خدا کی عداوت میں جناب خدیجہ سے دوری اختیار کر لی۔ وہ ان کو سلام تک نہیں کرتی تھیں اور کسی عورت کو ان کے پاس بھی نہیں جانے دیتی تھیں۔ پس بی بی خدیجہ کو اس وجہ سے بہت وحشت ہوتی، مگر انہیں زیادہ پریشانی رسول خدا کے متعلق تھی کہ کہیں اس سخت عداوت کی بنا پر رسالت مواب کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن جب نور فاطمہ سے آپ حاملہ ہوئیں تو جناب سیدہ شکم مادر میں ان سے باتیں کرتیں اور ان کی مددگار ہوتیں اور انہیں صبر کی تلقین کرتیں۔ پس ایک دن کا واقعہ ہے کہ رسول خدا گھر میں تشریف لائے تو سنا کہ خدیجہ کسی سے باتیں کر رہی ہیں، لیکن اندر آ کر دیکھتے ہیں تو ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ تو فرمانے لگے، اے خدیجہ تم کس سے باتیں کر رہی تھیں؟ تو جناب خدیجہ نے عرض کیا کہ جو فرزند میرے شکم میں ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور میرا مونس و مددگار ہے۔ تو جواباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ یہ بچہ بیٹی ہے اور بہت ہی بابرکت ہے، خداوند عالم میری نسل اسی سے چلائے گا اور اس کی نسل سے آئمہ اور دین کے پیشوا خلق ہوں گے، اور خداوند عالم وحی کے ختم ہونے کے بعد زمین میں انہیں اپنا خلیفہ قرار دے گا۔ ناظرین، امام صادق فرماتے ہیں کہ پھر جب جناب فاطمہ کی ولادت قریب ہوئی تو جناب خدیجہ نے قریش کی عورتوں اور فرزندان ہاشم کی طرف کسی کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ وہ ان کے پاس آئیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ تو نے ہماری نافرمانی کی اور ہماری بات قبول نہیں کی اور یتیم کی بیوی بنی جو فقیر ہے اور اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اس لیے ہم تیرے گھر نہیں آئیں گے اور تیرے معاملات پر توجہ نہیں دیں گے۔ جب جناب خدیجہ نے ان کی طرف سے جواب سنا تو بہت افسردہ ہوئیں۔ پھر اسی اثناء میں اچانک دیکھا کہ 4 گندم گوند بلند قامت عورتیں ان کے پاس آئیں جو بنی ہاشم کی عورتوں سے شباہت رکھتی تھیں۔ خدیجۃ الکبریٰ انہیں دیکھ کر ڈر گئیں تو ان میں سے ایک عورت نے کہا، ڈرو نہیں، ہم اللہ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہیں اور ہم تمہاری مدد کریں گی۔ میں سارہ زوجہ ابراہیم ہوں اور دوسری آسیہ بنت مزاحم ہیں جو جنت میں تمہاری ساتھی ہوں گی، تیسری مریم بنت عمران ہیں اور چوتھی کلثوم موسیٰ بن عمران کی بہن ہیں۔ خداوند عالم نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ولادت فاطمہ کے وقت تمہارے پاس رہیں اور اس حالت میں تمہاری معاون و مددگار ہوں۔ پس ان میں سے ایک جناب خدیجہ کی دائیں طرف بیٹھ گئی، دوسری بائیں طرف، تیسری سامنے، جبکہ چوتھی پسے پشت بیٹھ گئی، اور تھوڑی ہی دیر بعد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی پاک و پاکیزہ ولادت ہو گئی۔ آپ کے نور سے مکہ کے مکانات روشن ہو گئے اور مشرق و مغرب کا کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس نور سے منور نہ ہوا ہو۔ اور حور العین میں سے 10 حوریں آپ کے گھر میں آئیں، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ابریق اور تشت تھا اور ان کے ابریق کوثر کے پانی سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ خاتون جو جناب خدیجہ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے جناب فاطمہ کو اٹھایا اور کوثر کے پانی سے غسل دیا اور 2 سفید کپڑے نکالے جو دودھ سے زیادہ سفید تھے اور مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار۔ فاطمہ کو ان میں سے ایک میں لپیٹ دیا اور دوسرا اوپر اڑا دیا۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ نے کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے والد خدا کے رسول ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، اور یہ کہ علی اولیاء کے سردار ہیں اور میرے بیٹے قبائل کے سردار ہیں۔ پھر ان عورتوں میں سے ہر ایک کو سلام کیا اور ہر ایک کو ان کے نام کے ساتھ پکارا۔ پس وہ عورتیں خوش ہوئیں اور جنت کی حوریں ہنسنے لگیں اور سیدۃ النساء العالمین کی ولادت کی ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنے لگیں۔ پس شاد و خوشحال ہو کر جناب خدیجہ نے سیدہ فاطمہ زہرا کو اپنی گود میں لیا اور انہیں دودھ پلانے لے گئیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ ایک دن میں اتنا بڑھتی تھیں کہ جتنا باقی بچے ایک مہینہ میں بڑھتے، اور مہینہ میں اتنا بڑھی کہ باقی بچے جتنا سال بھر میں بڑھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، شیخ مفید اور شیخ توسی نے طریق عامہ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جو اس کو خوش کرے اس نے مجھے خوش کیا، اور جو اس کو ناراض کرے اس نے مجھے ناراض کیا، اور فاطمہ سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے۔ شیخ توسی نے بی بی عائشہ سے روایت کی ہے
کہ وہ کہتی تھیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو بات کرنے میں رسول خدا کے ساتھ فاطمہ سے زیادہ شباہت رکھتا ہو۔ جب فاطمہ رسول خدا کے پاس آتی تو آپ انہیں مرحبا کہتے اور ان کے ہاتھوں کے بوسے لیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جب آپ فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی اور پیغمبر خدا کا استقبال کرتی، مرحبا کہتی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کا بوسہ لیتی۔ سامعین، ابن شعر اشوب اور کتب راوندی نے روایت کی ہے کہ ایک دن امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو قرض کی ضرورت پڑی تو آپ نے جناب فاطمہ کی چادر ایک یہودی کے پاس جس کا نام زید تھا رہن رکھی اور اس ریشمی چادر کے بدلے کچھ قرض حاصل کیا، لہٰذا وہ یہودی چادر اپنے گھر لے گیا اور جا کر ایک کمرے میں رکھ دی۔ جب رات ہوئی تو اس یہودی کی بیوی کسی کام سے اس کمرے میں گئی تو اس نے چادر سے نور نکلتے دیکھا تو وہ فوراً اپنے شوہر کے پاس آئی اور اسے یہ بات بتائی۔ اس یہودی کو بھی یہ سن کر تعجب ہوا اور وہ یہ بھول گیا کہ جناب فاطمہ کی چادر اس کے گھر میں ہے، پس وہ جلدی سے اس کمرے میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس خورشید فلک عصمت کی چادر کی شعاع نے بدر منیر کی طرح اس گھر کو روشن کر رکھا ہے۔ پس وہ یہودی اور اس کی بیوی اپنے عزیزوں کی طرف دوڑے اور ان کو یہ معجزہ دکھانے اپنے گھر لے آئے، اور تھوڑی ہی دیر میں ان کے گھر 80 افراد جمع ہو گئے، اور جناب فاطمہ کی چادر کی شعاع کی برکت سے سب کے سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے نور اسلام سے منور ہوئے۔